يا حامل القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا گیا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو وہی صراط مستقیم جس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ قرآن مجید صراط مستقیم ہے، اس کو کھولنے کے لیے، اس صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آئیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا تو ہم قرآن مجید سے بھی ہدایت اخذ کر سکتے ہیں، ورنہ وہ تو یہیں بیٹھا ہوا ہے. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولا تجدو نارمل مضارع ہے، وجدہ یجدو، ولا تجدو اور تو نہیں پائے گا اکثرہم، مفعول ہو گیا. کن کو نہیں پائے گا؟ موسٹ آف دیم کو، ان کی اکثریت کو. کیا نہیں پائے گا؟ شاکرین. یہ دونوں نصب کی حالت میں ہیں، اکثرہم بھی نصب کی حالت میں. ان کو نہیں پائے گا، کیا نہیں پائے گا؟ شاکرین، شکر کرنے والا. تو یہ تنذرا یہ باب افعال ہے. اگر تفعیل ہوتا تو درمیانی حرف پر شد ہوتی، اور اگر باب مفعلہ ہوتا تو بیچ میں الف ہوتی. کیونکہ نہ یہاں پر الف ہے نہ درمیان والا کلمہ مشدد ہے، لہذا لتنذرا یہ باب افعال ہے. لتنذرا تاکہ آپ خبردار کریں، واحد کے صیغے میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تاکہ تم خبردار کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. پچھلی نشست میں ہم نے شیطان کے چیلنج کا ذکر پڑھنا شروع کیا تھا، ترجمہ مکمل کر لیا تھا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے ایک طرف کیا ہے، اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر، تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا، اور پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے. اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ شیطان نے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کی ہے، اور یہ صراط مستقیم خود قرآن مجید ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ سے جو استدعا انسان کرتا ہے کہ مجھے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی عطا فرما، اور اس کا جواب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہی ہے وہ کتاب بلا شبہ اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والے. شیطان کا انسانوں کو شکار کرنا، شیطان کی انسان کے خلاف اسالٹ قدم قدم پر ہوتی ہے. صراط مستقیم یعنی قرآن مجید انسان کو راستہ دکھاتا ہے واپس جنت میں پہنچنے کا، جبکہ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ وہ انسان کو جنت میں داخلے سے روک دے. مثلا سب سے پہلے تو شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی شخص اللہ ہی کا انکار کر دے، تو گویا یہ شخص پہلے ہی قدم پر
بالکل فرنٹ سے شکار ہو گیا شیطان کے حملے کا. پھر کوئی اللہ کو مانے تو اس سے آخرت کا انکار کرا دے، پھر آخرت کا بھی انکار نہ کرے تو اس سے رسالت کا انکار کروا دے، پھر جو رسالت کے انسٹیٹیوشن کو بھی مان لے تو اس سے کسی ایک نبی کا انکار کرا دے، خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار. یعنی یوں سمجھیے کہ یہ سارے حملے جو ہیں وہ شیطان کے ایمان ہی کے لیول پر ہیں. کوئی شخص اگر ایمان کا ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے تو پھر شیطان اس سے پیچھے کی طرف سے حملہ آور ہوتا ہے اور اسے یہ باور کراتا ہے کہ تم مسلمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو، خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا تجھے عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی انسان اس حملے میں سے بچ کر نکل جائے اور کہے کہ نہیں نہیں عمل تو کرنا ہی چاہیے، اس کے بغیر ایمان کی کیا حیثیت ہے، تو پھر ایک اور حملہ کرتا ہے دائیں سے آ کر کہ بس اللہ کو ماننے کا تقاضا تو عبادات ہیں، یعنی نماز روزہ کا اہتمام کر لو، باقی زندگی جو ہے وہ سیکولر انداز میں گزارو، کاروبار جیسے باقی لوگ کرتے ہیں ویسے ہی کرو، اور گھریلو زندگی خاندانی رسم و رواج کے مطابق گزارو علی حد القیاس. اگر کوئی شخص یہاں سے بھی بچ کر نکل جائے تو کہے نہیں میری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو ہونی چاہیے، تو پھر شیطان جو ہے پھر ایک حملہ کرتا ہے کہ ہاں اپنی انفرادی زندگی کی حد تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، لیکن اس میں زیادہ کریزی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اصول ہوں کہ جن پر تم چلو، اور اس میں اللہ سے ڈرتے رہنا یہ کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے. جبکہ قرآن مجید کو اگر خوف خدا کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ تو یہی نظر آتا ہے کہ انسان کی کامیابی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر منحصر ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال ہوگی تو انسان جنت میں جائے گا، ورنہ صرف حساب کتاب جو ہے وہ انسان کے لیے نجات کا باعث نہیں بن سکتا، اس لیے کہ حساب میں صرف اعمال ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی حساب ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کا بھی حساب چکا نہیں سکتے. بہرحال کوئی شخص یہاں سے بھی بچ کر نکل جائے تو شیطان پھر حملہ کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہاں انفرادی زندگی میں رہو لیکن دوسروں کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے. Let everyone live his own life. لہذا دوسروں سے کہنا کہ یہ کرو یہ نہ کرو یہ مناسب نہیں ہے. اور دعوت و تبلیغ یہ تو گویا کسی انسان کی انفرادی زندگی میں ٹانگ اڑانے کے مترادف ہے، اس کی پرائیویٹ زندگی میں مخل ہونے کے مترادف ہے. اور اگر کوئی شخص سمجھے کہ نہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مجھ پر حق ہے، یہ بھی میرے دین کی مجھ پر ذمہ داری ہے، تو کہتا ہے کہ بس پھر یہی کرتے چلے جاؤ. ہاں کسی کو فورس کرنا یہ صحیح نہیں ہے. جبکہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں اور اگر ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی سرفس پر جو مضمون ہیں بڑے آبویس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو چیز سب سے نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جد و جہد فرمائی ہے، ایک سٹرگل کی ہے، اور اپنے کام کو اس وقت تک مکمل نہیں سمجھا جب تک جزیرہ نما عرب میں آپ نے اسلام کا جھنڈا لہرا نہیں دیا، اللہ کا جھنڈا سربلند نہیں فرما دیا، اللہ کے دین کی حکمرانی قائم نہیں فرما دی، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ عدل زمین پر نافذ نہیں کر دیا.
تو شیطان جو ہے وہ قدم قدم پر بھٹکاتا ہے، قدم قدم پر حملہ آور ہو کر انسان کو اس صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں بڑی خوبصورت آیت آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھنا شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں تعوذ کا حکم، جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے، ہمیشہ واحد کے صیغے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اور آپ کی وساطت سے یہ حکم ہم تک پہنچا ہے۔ نوٹ کر لیجئے، ایون قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا گیا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو وہی صراط مستقیم جس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ قرآن مجید صراط مستقیم ہے، اس کو کھولنے کے لیے، اس صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا تو ہم قرآن مجید سے بھی ہدایت اخذ کر سکتے ہیں، ورنہ وہ تو یہیں بیٹھا ہوا ہے۔ تو فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی قرآن پڑھو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ ضرور حاصل کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ضرور آ جایا کرو۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہیں، تو ناظرین مجھے اور آپ کو تو اس کی کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پروٹیکشن میں رکھے۔ اور یہ ہمارا روز کا تجربہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو دنیاوی تعلیم سے گزرے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی اور وہ دین کی طرف آئے، قرآن مجید کی طرف آئے، تو ایک دم شیطان جو ہے اس نے انہیں ایسا چکر دیا کہ انہوں نے پورے دین کی، ہماری ساری ٹریڈیشن کی نفی کر دی اور دین کا ایک نیا ہی تصور پیش کر دیا، جو ہماری روایتی جو اسکالرشپ ہے اس سے بھی ہٹ کر ہے، اور جو ہمارا ورثہ دین کا چلا آ رہا ہے صحابہ کرام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی نفی کر دی۔ تو اس بات کی بڑی ضرورت ہے، یعنی مجھے اور آپ کو خاص طور پر، کہ اگر ہمیں عربی کے چند قواعد معلوم ہو گئے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی فرمائی ہے کہ ہمیں قرآن مجید بغیر ترجمہ دیکھے سمجھ میں آنے لگا ہے، تو ہمیں ہرگز اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ بڑے اہتمام کے ساتھ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے، قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے سے پہلے، یا قرآن مجید پر کوئی گفتگو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کے مقابلے میں پروٹیکشن طلب کرنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے پروٹیکٹ فرما، مجھے اپنی حفاظت میں رکھ کہ میں قرآن مجید کو سمجھتے ہوئے یا قرآن مجید کو بیان کرتے ہوئے کہیں شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں۔ تو قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، شیطان کہنے لگا جس کے لیے، جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، لاقعدن لهم، تو میں بھی اب ان کا شکار کرنے کے لیے، یعنی انسانوں کا شکار کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، مورچہ بندی کروں گا، ثم لا آتینہم، پھر میں لازماً ان کی طرف آؤں گا، یعنی ان پر حملہ آور ہوں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اس سے کہا، قال، اللہ نے فرمایا، اخرج منہا، نکل جا یہاں سے، یعنی پہلے بھی فرمایا تھا فاہبط منہا، وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ملائکہ مقربین میں شامل فرمایا تھا، اس مقام سے نیچے گرایا تھا،
اب کیا ہے؟ نکل جا، یعنی اسے آسمانوں سے گرا دیا، وہ جو شیطانوں فرشتوں کے جماعت میں شامل تھا اس میں سے بھی نکال دیا۔ قال اخرج منہا، اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، مذءوما مدحورا۔ یہ دیکھیے دونوں زبریں جو ہیں یہ دونوں اسماء کی یہ بتا رہی ہیں کہ یہ کوئی مفعولی حالت ہے، یعنی مذءوما بے حال ہو کر، یعنی اس حال میں نکل جا یہاں سے کہ تم بے حال ہو، تمہارا حال خراب ہو گیا ہے، تمہاری حالت خراب ہے، مدحورا دھکے کھا کر، مردود ہو کر، ریجیکٹ کیے ہوئے ہو کر۔ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ، یہ لام جو ہے شروع میں لام تاکید ہے، اسلام کو ہٹائیں تو سیدھا جملہ ہے من تبعک، جو بھی پیروی کرے تیری۔ تبع فعل ماضی ہے ثلاثی مجرد سے، اور کاف ضمیر مفعولی ہے اٹیچڈ۔ لمن تبعک، یقیناً جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا، تیری راہ پر چلے گا، تیری کال کو ریسپونڈ کرے گا، منہم ان میں سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بھر دوں گا۔ یہ پھر دیکھیے لام تاکید اور نون مشدد کے ساتھ فعل مضارع آ رہا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جہنم، میں بھر دوں گا جہنم کو، منکم تم سب سے، منکم اجمعین تم سب سے، وَيَا آدم، اب یعنی شیطان کو دھتکار کر اب حضرت آدم علیہ السلام کی طرف رب العالمین نے متوجہ ہو کر ان سے فرمایا، وَيَا آدم، اے آدم، اسکن، سکونت اختیار کر۔ سکنا یسکنو باب نصرہ ہے، سکونت اختیار کرنا، رہنا۔ انت و زوجک، سنو تو سکونت اختیار کر تو اور تمہاری بیوی، یعنی اس کو اپنے محاورے میں ہم یوں کہیں گے، اپنی بیوی کے ساتھ الجنتا، جنت میں سکونت اختیار کر۔ اب جنتا جو ہے یہ ظرف ہے کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر، فکلا، پھر دونوں کھاؤ۔ اب مثنیٰ کا صیغہ آ گیا، فکلا، پس دونوں کھاؤ، یعنی پھر دونوں کھاؤ، من حیث شئتما، جہاں سے بھی تم دونوں چاہو۔ شاء یشاء، اور شئتما یہ فعل ماضی ہے اور مثنیٰ حاضر کا صیغہ ہے۔ فکلا، پھر کھاؤ، من حیث شئتما، جہاں سے بھی چاہو، ولا تقربا، اور مت قریب جانا۔ قربا یقرب، ویسے ایک ہے قریب ہونا، وہ باب کرما سے آئے گا، قربا یقرب، یہ ایک ہے قریب جانا، قربا یقرب، ولا تقربا، یہ دیکھیے تقربا نہیں ہے، ولا تقربا، اور مت قریب جانا۔ اب چونکہ یہ ایک ایکٹ تھا، قریب ہونا نہیں تھا بلکہ قریب جانا تھا، ولا تقربا، اور مت قریب جانا، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، کہ تکونا تم ہو جاؤ، من الظالمین زیادتی کرنے والوں میں سے۔ پہلے تکونا کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ تکونا جو ہے یہ تکونانے کا خفیف یا اخف فارم ہوگی، لیکن وہ ہم
سیاق و سباق سے فیصلہ کریں گے کہ یہ کون سی حالت ہے. یہ جو پہلا حصہ ہے اس جملے کا، ولا تقربا، اور مت قریب جانا، حاضی شجرتا، اس درخت کے. حاضی شجرتا یہ اشارہ مشار الیہ ہے، اور اس کی حالت کون سی ہے؟ یہ حالت نصب ہے، اس لیے کہ حاضی جو ہے یہ تو مبنی اسم ہے، لہذا اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوگا. لیکن الشجرتا کی تا کی زبر جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ پورا مرکب اشاری جو ہے یہ حالت نصب میں ہے. مت قریب جانا، حاضر شجرتا، اس درخت کے. اور اگلا جملہ جو ہے یہ جواب شرط ہے، یعنی وہ پہلا جو فعل نہیں ہے، جملہ ناہیہ ہے، وہ شرط بن گیا. فتکونا، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین. اب چونکہ ہماری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ یہ جواب شرط ہے، اور جواب شرط ہمیشہ مضارع اخف کے ساتھ آتی ہے. عام طور پر تو اصول کیا ہے کہ اگر دونوں طرف فعل مضارع استعمال ہو رہا ہوگا تو شرطیہ جملے کا مضارع بھی مجزوم ہوگا یا اخف ہوگا، اور جواب شرط کا بھی. لیکن اگر جو شرطیہ حصہ ہے وہ یعنی نارمل مضارع کے ساتھ نہ ہو، بلکہ وہ امر کے ساتھ ہو یا نہیں کے ساتھ ہو، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ امر ہوتا ہے نہ نہیں ہوتا ہے. جیسے سورۃ صف میں آیت نمبر 10 اور 11 میں آپ دیکھیے کہ اس میں ارشاد ہوا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یعنی نارمل ڈسکرپٹیو جملہ ہے کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور اس کے رسول پر، اور تم جہاد کرتے ہو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس کے بعد فرمایا یغفر لکم ذنوبکم. اب یغفر جو ہے مضارع اخف ہے، اور مضارع جب بھی کسی اور فارم میں ہو، خفیف یا اخف میں، نارمل کی بجائے تو اس کو وجہ ہونی چاہیے جو بظاہر یہاں پر نظر نہیں آ رہی. اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم جو پہلا جملہ ہے خبریہ، اس کو آپ شرط مان لیں کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان رکھو گے اور اللہ کے راستے میں جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرو گے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تو تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم سمجھو. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یعنی ان دیٹ کیس اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اب یہ پورے کے پورا جو پہلی آیت تھی وہ شرطیہ جملہ بن گئی، اور اگلا جو ہے وہ جواب شرط بن گیا. تو یہاں بھی کیا ہے؟ فتکونا من الظالمین، ورنہ ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. شجرہ کی قرآن مجید نے کوئی تفصیل بیان کرنا رب العالمین نے قرآن مجید میں پسند نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے چونکہ پسند نہیں فرمائی لہذا ہمیں بھی اس کی کھود کلید کی ضرورت نہیں ہے. تفاسیر میں آپ کو بہت سی آراء مل جائیں گی. کسی نے کہا کہ یہ انجیر کا درخت تھا، کسی نے کہا کہ یہ گندم کا پودا تھا. قرآن مجید نے بیان نہیں کیا، لیکن بٹوین دا لائنز آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ یہ کیا بات ہے، اور انشاءاللہ اس نتیجے تک آپ خود پہنچ جائیں گے، اور اسی میں ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے. اس لیے کہ نہ گندم کھانا حرام ہے، نہ انجیر کھانا حرام ہے، نہ آم کھانا حرام ہے، وہ سب تو حلال ہیں. لیکن کوئی ایسی شے تھی جس کو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ بس یہ نہ کرنا ورنہ تم اپنے اوپر زیادتی کرو گے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آگے چلیں گے اور اس رکوع کا باقی حصہ بھی پڑھیں گے، اور قصہ آدم ابلیس کے اندر جو ہمارے لیے رہنمائی ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.